جتنے بھی نمازی ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ کچھ نمازی اٹھ کے گھر بھی چلے جائیں اور کچھ نمازی مسجد میں بیٹھے رہ جائیں، پھر کسی نمازی کو یاد پڑے کہ آج ہم نے 4 نہیں بلکہ 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کرنا یہ ہے کہ جو نمازی چلے گئے ان تک تو معاملہ مؤخر رہا، جو موقع پہ موجود ہے نا وہ امام صاحب سب کو صف بصف کر کے سہو کے 2 سجدے کریں گے، یہ بندی کرتے ہیں۔ سہو کے 2 سجدے کریں، وہ 2 سجدے جو ہیں وہ قائم مقام ہوں گے پوری 1 رکعت کے برابر۔ تو ٹوٹل پڑی تھی 5 رکعتیں، یہ 2 سہو کے سجدے ساتھ مل گئے تو پھر کتنی ہو گئی؟ 6۔ 2 نفلی اور 4 فرضی۔ یہ ہے اصول اور یہ ہے قانون۔ اب جو چلے گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کا بنے گا یہ کہ جب وہ مسجد میں آئیں یا جب ان کو بتا دیا جائے، ان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ سہو کے 2 سجدے بغیر امام کے کر لیں، بے شک جہاں مرضی کر لیں، اس کے لیے مسجد کی بھی قید نہیں، لیکن جو مسجد میں بیٹھے ہیں ان کے لیے مسجد کی قید ضروری ہے، وہ مسجد میں ہی کریں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جگہ تغیر و تبدل کر لی جائے، یعنی تقدیم و تاخیر کر لی جائے۔ مثلا ایک نمازی یہاں بیٹھا تھا، فرض نماز اس نے امام کے ساتھ یہاں پڑھی ہے، اب وہ اٹھ کے چلا گیا اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، جب دوبارہ صفیں بنی تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں سے چل کے اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھے گا تو پھر ہی وہ صاحب کے سجدے کرے گا، یہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ جگہ بدل سکتی ہے، جگہ کی قید نہیں، لیکن جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ مسجد کے اندر ہی صاحب کے سجدے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ان پر عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔